ڈاکٹر صاحب لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے اپنے گفتگو کے اندر ایک باغ فدق کے واقعے کو بیان کیا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرما دیں کہ یہ معاملہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے جان بوجھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حصہ نہیں دیا تھا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ فدق جو ہے بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کچھ جو ہے وہ خمس میں سے خیبر کا کچھ حصہ آیا تھا، اور خیبر کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے فدق، تو اس کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا خمس میں سے، خیبر کی زمینوں کا اور فدق کے کچھ باغ حصے میں آئے تھے۔ اپنی زندگی میں تو رسول اللہ کا معمول یہ تھا کہ آپ اس میں سے سال کا خرچہ نکال لیتے تھے اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان میں آپ کی ازواج بھی تھیں اور اس کے علاوہ بھی جو بھی اہل خانہ تھے، اہل بیت، اور جو بچ جاتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عام مسلمانوں کی، جسے مصالح المسلمین کہتے ہیں، پبلک انٹرسٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اب جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ کے سامنے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر کے پاس ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی خلیفہ بنے، اور ان سے کہنے لگی کہ جی وہ جو فدق میں اور خیبر میں جو حصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ ہمیں دے دیں، وہ ہماری وراثت بنتی ہے۔ یہی بات ہے کہ باپ کے بعد بیٹی وارث تو ہے، لیکن اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہم جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہو جاتا ہے، وہ وراثت نہیں بنتا۔ یہ انبیاء کے ساتھ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، صرف اللہ کے وسلم کے ساتھ نہیں، تمام انبیاء کی جماعت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان سے آگے کوئی دنیاوی وراثت جو ہے وہ جاری ہو۔ انما یأکل آل محمد، اب حضرت ابوبکر کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آل محمد یا اہل بیت اس میں سے کھاتے تھے، یعنی کھانے پینے کے لیے اپنا حصہ لیتے تھے، تو وہ اب بھی جاری ہوگا، اس سے میں نہیں روکوں گا۔ خیبر اور فدق جو ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا خرچ نکال کے باقی اس کو مصالح المسلمین میں، عام مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کروا دیتے تھے، تو اب اس وقت بھی میں یہی کام کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، اہل بیت کو اس میں سے میں دوں گا، ان کا جو سال کا خرچہ ہوگا، باقی جو ہوگا وہ بیت المال میں شامل رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہوگا، صدقہ شمار ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ نہیں دیا گیا، یہ غلط، ایسا نہیں تھا، دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، یعنی دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ وراثت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، تو میں آپ سے بڑھ کے تو آپ کا خیر خواہ نہیں نہ ہو سکتا اہل بیت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ نکالتے تھے، باقی صدقہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، خیبر و فدق کے باغ میں سے۔ تو یہی کام میں کروں گا کہ اہل بیت کا خرچہ نکالوں گا، جو بھی ان کو ضرورت کا ہوگا، اس کے بعد میں صدقہ کر دوں گا۔ تو اب اس کو بعض لوگوں نے یہ بات بنا لی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زیادتی کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے انہوں نے زیادتی کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے تو ہم اس کو کبھی بھی زیادتی نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، یعنی قول بھی اور سنت بھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سنت کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ روایت جو ہے نا صرف حضرت ابوبکر سے مروی نہیں ہے، اور بھی صحابہ سے، حضرت عائشہ سے، جیسے حضرت ابو ہریرہ سے، چلیں آپ کہہ لیں کہ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کا کوئی درمیان میں کوئی خلافت کا مسئلہ ہو گیا تھا، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا خلافت کا رضی اللہ، کوئی مسئلہ نہیں تھا نا۔ صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اب وارث تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی، ازواج مطہرات بھی بنتی تھی، اور ازواج مطہرات میں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ اپنی بیٹی ہیں ازواج مطہرات میں سے، ان کا بھی حصہ بنتا تھا، بلکہ یہ ایک روایت میں آتا بھی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بعض ازواج جو ہیں وہ
انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ جی ہمیں وراثت میں ہمارا حصہ دیا جائے، یا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وراثت میں حصہ مانگیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات نہیں فرمائی تھی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ دیں وہ کیا ہے، وہ صدقہ ہے۔ اب یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ کیا ہے، تو وہی امتیازی معاملہ تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ازواج کا بھی حصہ بنتا تھا، اگر حضرت فاطمہ کو نہیں ملا تو ازواج کو بھی نہیں ملا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وجہ سے حضرت ابو بکر سے ناراض بھی ہو گئی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فاطمہ جو ہے نا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ دو حدیثیں ہیں۔ باغ فدق کے معاملے میں ٹھیک ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی تھی، لیکن یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ کے سامنے۔ ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے، خاندان تھا بہرحال اس کا بھی ایک خاندان تھا، اس کے خاندان میں سے بعض لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ان کا نام آتا ہے، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے غیرت نہیں کھاتے، وہاں شکوہ کیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ بات کہی کہ دیکھو میں نے ابو العاص کو بیٹی دی ہے۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں نا بنو امیہ بنو امیہ، یہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو عبد شمس اور ان کے بیٹے امیہ، ان میں سے تھے ابو العاص۔ اللہ کے رسول بنو امیہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، بیٹیاں دی، اور ان کی تعریف کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں نے ابو العاص کو بیٹی دی، تو اس نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور اس نے وہ سچا کر دکھایا۔ اچھا وعدہ کیا کیا تھا وہ یہاں صحیح بخاری کی روایت میں نہیں، وہ وعدہ یہ کیا تھا کہ جی میں آپ کی بیٹی پہ دوسری بیوی نہیں لاؤں گا، سوکن نہیں لاؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ ابو بکر کو تو نہیں، علی رضی اللہ عنہ ان کو سنا رہے ہیں نا۔ تو ایک بات جو حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ آپ کہاں ٹھوک رہے ہیں؟ مطلب لوگ دیکھیں کیسے مینوپلیٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی جو ہے وہ ایک عقد میں نہیں رہ سکتے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ حلال کو حرام نہیں کرتا، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کے لیے عقد ثانی دوسرا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں فلاں کو میں نے بیٹی دی ہے تو اس نے میرے ساتھ دیکھیں حسن سلوک کیا، تو علی جو ہے وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، بلکہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حیات نہیں حضرت علی نے عقد ثانی نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کے بعد تو کافی ساری شادیاں کی ہیں، مطلب تاریخی روایات میں 8-9 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ایک بات تو یہ اہم ہے کہ یہاں یہ جو بات ہے کہ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض بھی ہوئی ہیں اس وجہ سے، تو وہاں یہ حدیث جو ہے یہ بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں جی ٹھیک۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ رنجشیں ہو جاتی تھی، حضرت فاطمہ کو حضرت علی سے بھی رنجش پیدا ہو گئی، بلکہ وہ جو معروف روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہوا مسجد میں جا کے لیٹ گئے تو اللہ کے رسول وہاں پیچھے گئے تھے، تو اسی وقت اللہ کے رسول نے ابو تراب کا لقب دیا تھا۔ رنجشیں ہر جگہ ہو جاتی ہیں، ایسی رنجشوں کی وجہ سے حدیثیں فٹ کرنا یہ بہت غلط بات ہے، یہ تو پھر آپ جو ہے وہ مطلب کہاں کہ کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، یہ بہت تفصیل سے جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو
حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عثمان، یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس اور حضرت علی بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت عباس چچا ہیں، حضرت علی بھتیجے ہیں، تو حضرت عباس نے ذرا سخت الفاظ کہے حضرت علی کے بارے میں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ جو ہے وہ جائیداد کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہا، یہ حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت عثمان، کیا تمہارے سامنے اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ انبیاء جو ہے جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سنی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیں، پھر حضرت ابوبکر اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ بنے، اور حضرت ابوبکر نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت پہ عمل کیا۔ پھر اس کے بعد خلافت میرے پاس آ گئی، تو آپ دونوں میرے پاس آئے، یعنی حضرت علی اور حضرت عباس۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میرے بھتیجے تھے اللہ کے رسول، تو میرا حصہ بنتا ہے، چچا کا حصہ بطور اسبا کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اب فاطمہ، تو فاطمہ کا حصہ میرے پاس آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے تم لوگوں سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر تو تم یہ عہد کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے معاملہ چلا رہے تھے، یا جس طرح سے حضرت ابوبکر نے معاملہ چلایا اس طرح سے تم معاملہ چلاؤ گے تو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، اور میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نہیں دیا تھا، دے دیا، صحیح مسلم کی روایت میں دے دیا۔ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہما کو کیا کیا؟ دے دیا۔ اب ہوا یہ کہ آپس میں ان میں جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہو گیا تو وہ فیصلہ لینے کے لیے آئے کس کے پاس؟ حضرت عمر کے پاس، کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے۔ تو اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میں تو فیصلہ نہیں کروں گا، میرا فیصلہ تو وہی تھا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا، جو ابوبکر کا فیصلہ تھا وہی میرا فیصلہ ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ کہ یہ زمین، یہ جائیداد بیت المال میں رہتی، آپ لوگوں کو سال کا خرچہ ملتا رہتا، جو بچ جاتا وہ بیت المال میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا۔ میرا تو فیصلہ وہی تھا، لیکن آپ لوگوں نے مجھ سے یہ کہہ کے زمین لی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو سنت رہی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں، یعنی ہم سال کا جو بھی خرچہ ہے اس میں سے نکال کے بقیہ ہم اپنے طور پہ صدقہ کر دیا کریں گے۔ اب جب آپ یہ مجھ سے لے گئے ہیں اس عہد کے ساتھ، اب آپ کا آپس میں ہو گیا اختلاف، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں میں منصف بنوں، تو میں آپ دونوں کے درمیان منصف نہیں بنوں گا، فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا فیصلہ تو یہ تھا کہ آپ لوگ یہ زمین، یہ جائیداد لے کر ہی نہ چاہتے۔ تو گویا کہ یہ روایت بھی واضح کر رہی ہے کہ حضرت ابو بکر کا فیصلہ اس حوالے سے درست تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اس حوالے سے بالکل درست تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے بعد خود اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، حضرت عباس میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہما میں اختلاف ہو گیا اس جائیداد کے حوالے سے۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ باغ فتح وہ حصہ واپس نہیں لیا، حصہ بنتا تھا اگر تو واپس کیوں نہیں لیا؟ اپنی اولاد کو کیوں نہیں دلوایا؟ اب تو خود خلیفہ ہے نا، اب تو کوئی اعتراض بھی باقی نہیں رہ گیا۔ اور اس وقت یہ بات کہی ہے، یہ باقی من گھڑت اور جھوٹی روایات ہیں، موضوع فیبریکیٹڈ بات ہے، جتنا جھوٹ مرضی بول لیں آپ، جھوٹ کے کوئی پاؤں تو ہوتے کوئی نہیں۔ بالکل کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ جی میں قیامت والے دن لے لوں گا، یہ عجیب بات ہے، ایسی کوئی بات۔ انہوں نے بلکہ یہ بات کہی صحیح روایات سے، صحیح اسناد سے ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ جو شیخین نے فیصلہ کر دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں، جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اگر لینا ہوتا تو انہوں نے جب خلیفہ بنے تب لے لیتے، وہ خود لے لیتے، تو یہ بات ایسے درست نہیں ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ واضح طور پہ صریح روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باغ فدق میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا صرف حصہ نہیں تھا بلکہ ازواج کا بھی حصہ بنتا تھا، اگر ان کو نہیں ملا تو ازواج کو بھی نہیں ملا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پیچھے رسول اللہ کا فرمان تھا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ رسول اللہ کی اپنی سنت تھی، اس سنت کو یہاں پہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے جاری کیا، سال کا خرچہ مل جائے جی، بقیہ جو ہے وہ بیت المال میں چلا جائے۔ تیسرا یہ کہ حضرت عمر نے دے بھی دیا، جب دے بھی دیا
تو اب پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. چوتھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کے پاس خلافت آئی تو انہوں نے نہیں لیا، بلکہ شیخین کے فیصلے کے اوپر کیا کیا، اعتماد کیا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ یہ ایسی کوئی پارٹی بازی تھی تو ایسا اتنا بھی معاملہ نہیں تھا جتنی رنجشیں جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے ایگزیجریشن کر کے مبالغہ کر کے بتائی جاتی ہیں. دیکھیں صحیح بخاری کی روایت پہلے بھی گزری ہے، پھر ہم اس کا تذکرہ کر دیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا حضرت علی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے مجھے اپنے خاندان سے زیادہ محبوب ہے. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھتے ہیں، ان سے بھی کیا مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے کہا، ٹھیک ہے، یہ تاریخ بغداد میں ہے یہ واقعہ، جو ہے وہ آپ کے والد سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے والد کے بعد جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. تو صرف رنجشوں کو دکھانا، ان کے آپس میں جو محبتیں تھیں یا ایک دوسرے کے بارے میں ان کے جو محبت والے اقوال تھے ان کو چھپا لینا، اب یہ تو کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت رنجش آئی اور چلی بھی گئی، لیکن جو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک تھا، پھر یہاں تک کہ آپ کو اتنا زیادہ ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت عمر کو دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اگر سامنے رہیں، ملحوظ رہیں، تو لگتا ہے کہ ان کا تعلق ایک نارمل تعلق تھا اور محبت والا، الفت والا. جیسے بھائیوں میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مجھے نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، آپ اس پہ کہانی بنا لیں. یہ نہیں، یہ کہانیاں بنانے والا انداز جو ہے وہ درست نہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مناقب ہیں جو خاص ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اسی طرح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مناقب ہیں جو حدیث میں کے اندر بیان ہوئے؟ جی انشاءاللہ سے ہم اس پہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کریں.